السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید رکھتا ہوں میرے تمام ویور دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ پیارے دوستوں، میرا نام ہے ناصر احمد اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ناصر پاکستانی ہیلتھ۔ آج کی یہ ویڈیو نیو سال 2022 آپ دوستوں کے ہاتھوں میں ہے اور آپ دوست اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے، جس میں جریان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس ویڈیو سے تمام دوستوں کو بھرپور نالج ملنے والا ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ لال بٹن کو دبا دینا اور گھنٹی کو بھی پریس کر دینا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو بوقت ملتی رہے۔ دوستوں، میری اس ویڈیو کا موضوع ہے جریان منی۔ جریان منی کے معنی کسی رقیق مواد کا بہنا یعنی اخراج ہونا۔ طبی اصطلاح میں عام طور پر منی کے بلا ارادہ یا بلا زور بہنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ اس کو سیلان منی بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو سپرمیٹوریا کہتے ہیں، جو دو یونانی الفاظ سے مرکب ہے۔ ایک لفظ سپرمے ہے، جس کے معنی بیج کے یا تخم کے ہیں، اور دوسرا لفظ ٹوریا ہے، جس کے معنی ہے بہنا یعنی اخراج ہونا۔ چونکہ منی جسم انسان میں بیج یا تخم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ عام لوگ عام طور پر اس کو دھات بہنا یا دھات کا آنا یا دھات کا اخراج پانا وغیرہ ناموں سے بولا جاتا ہے۔ چونکہ منی کا عام طور پر اخراج بوقت مباشرت ہوتا ہے، جس کو انزال گرنا کہتے ہیں، مگر جریان منی کی صورت میں منی بغیر مباشرت، بغیر خواہش، بغیر ارادہ اور اکثر بغیر انتشار کے اخراج پا جاتی ہے، بلکہ بہہ جاتی ہے، جو اکثر سیلان کی صورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ ذوب کی چوتھی قسم جریان منی ہے۔ پیشاب و پخانہ کے وقت پیشاب سے قبل یعنی پہلے یا پھر پیشاب کے بعد یا پیشاب کے ساتھ جب کوئی سفید مادہ اخراج ہوتا ہے، اس کو عام طور پر جریان منی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہوانی خیالات یا کپڑے کی رگڑ کی صورت میں بھی اکثر جریان کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے صورت انزال اور احتلام کو بھی جریان میں شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں علامات جریان سے بالکل جدا ہیں۔ صورت انزال کی علامت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عمل مباشرت میں بہت جلد انزال ہو جائے۔ یہ حالت انزال ہے، جریان یا سیلان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عمل و ارادہ اور خواہش کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے احتلام کی علامات اس حالت میں پیدا ہوتی ہیں جب مریض کو حالت خواب میں انزال ہو جائے۔ اس میں اگرچہ لذت اور خواہش نہیں ہوتی، مگر یہ بھی صورت انزال ہوتی ہے، چاہے مریض کو اس حالت کا علم اس وقت نہ ہو سکے، لیکن جریان یا سیلان کی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے احتلام بھی جریان منی سے ایک مختلف حالت اور علامت ہے۔ ان تینوں کے اسباب اور علامات بھی جدا جدا ہیں۔ جریان منی کی طرح دونوں رطوبتیں اور بھی اخراج ہوتی ہیں۔ عام طور پر ان کا اطلاق بھی جریان منی پر کر دیا جاتا ہے، مگر یہ دونوں رطوبتیں دراصل منی سے جدا ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کے رنگ بھی سفید ہوتے ہیں، مگر دونوں منی سے علیحدہ شمار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک رطوبت کا نام مزی اور دوسری رطوبت کا نام ودی ہے۔ مزی ایک ایسی لطیف شے ہے جو لذت کے وقت اخراج ہوتی ہے، عام طور پر جذبہ مباشرت اور لذت کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اخراج کی صورت اور حقیقت یہ ہے کہ منی کے اخراج کے وقت
اس عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ منی کے اخراج کی یا شکل میں پیشاب کی نالی تر رہے، تاکہ منی کی مدد سے پیشاب کی نالی میں رکاوٹ یا سوزش نہ پیدا ہو جائے، جس سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو بھی منی خیال کرتے ہیں اور اس کی زیادتی کو بھی باعث نقصان خیال کرتے ہیں۔ اس کے کثرت اخراج میں کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ اس کا اخراج ایک فطری امر ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص حالت لذت میں رہے گا اس وقت تک مزی کا اخراج جاری رہے گا۔ جو لوگ ضرورت کے خلاف زیادہ وقت لذت میں صرف کرتے ہیں، ظاہر ہے اس سے رطوبت کا اخراج زیادہ ہوگا۔ گویا اس کی زیادتی ہر شخص کے جذبات کی زیادتی اور حصول لذت پر منحصر ہے۔ اسی طرح سے غور کریں کہ غیر شعوری طور پر ان کے جذبات لذت سے بھڑکتے رہتے ہیں، جن سے ان میں اس رطوبت کی پیدائش اور اخراج بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کثرت جذبات سے اس کا اخراج بھی غیر معمولی ہوتا ہے، جس کے نتائج اکثر خراب ہوتے ہیں۔ دوسری رطوبت ودی ہے، جو پیشاب کے وقت فطری طور پر اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی کو تر رکھے اور نالی میں پیشاب کا جلن اور تیزابیت کا احساس نہ ہو۔ جب بھی پیشاب میں حدت اور تیزابیت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے اس رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے جلن اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں رطوبتیں منی سے بالکل جدا ہیں۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا، لال بٹن کو پریس کر دینا اور گھنٹی کو بھی دبا دینا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو میرے دوستوں کو بر وقت پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اس ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو میں جریان کا علاج، نسخہ جات اور بہت ساری علمی معلومات ملنے والی ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دینا، تاکہ آئندہ میری ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ دوستو، آپ اور ہم جب ایک ہو کر ایک کام کو کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، اپنے نسخوں کو پیش کروں گا۔ آپ جب چاہیں فون کریں، کمنٹ کریں اور مجھ سے مشورہ کریں۔ جس قسم کا مشورہ کرنا، میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو ہر طرح سے معلومات دوں گا۔ آپ کو جیسی معلومات چاہیے، لیکن پریشان نہیں کرنا، مجھے تنگ نہیں کرنا۔ حقیقت میں اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں اپنے بھائیوں کے لیے رات دن حاضر ہوں۔ مجھے آپ دوستوں کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستوں، اب میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔